نیب کے پاس 50 کروڑ روپے سے کم کے مقدمات کی تفتیش نہ کرنے سے متعلق شکیں شامل ہیں۔ اپنے 15 ماہ کے اقتدار میں اتحادی حکومت نے 67 ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور کروائے، اپنے کرپشن کیسز معاف کرانے اور انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے قانون سازی کرے گی۔ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ترامیم سے جن جن سیاستدانوں کو فائدہ پہنچا، ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ترامیم کیا تھیں، ان سے کون کون سے لوگ مستفید ہوئے اور ان کے کالعدم ہونے کے بعد کون کون سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، آئیے اس پہ کچھ نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان ترامیم کے کالعدم ہو جانے کے بعد سیاسی صورتحال میں بھی کچھ فرق پڑے گا، اس پہ بھی کچھ نظر ڈال لیں گے، لیکن فی الحال آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت عوامی عہدے رکھنے والوں کے خلاف نیب کے مقدمات کی واپسی اور نیب کے پاس 50 کروڑ روپے سے کم کے مقدمات کی تفتیش نہ کرنے سے متعلق شکیں شامل ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا، جبکہ اس بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اختلافی نوٹ بھی لکھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ نیب سمیت تمام عدالتیں اگلے 7 روز میں مقدمات کو متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے سے متعلق فیصلہ کریں۔ اس فیصلے میں پلی بارگین سے متعلق ہونے والی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ فیصلے میں مختلف معاملات میں کی جانے والی انکوائری اور تفتیش کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ترامیم آئین میں مفاد عامہ سے متعلق بنائے گئے قوانین کے خلاف ہیں۔ عمران خان نے نیب کے قوانین میں ترمیم کے خلاف اپنی درخواست میں وفاق اور نیب کو فریق بنایا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ نیب کے قوانین کے سیکشن 2، 4، 5، 6، 14، 15، 21، 23، 25 اور 26 میں کی جانے والی ترامیم آئین پاکستان کے آرٹیکل 9، 14، 19A، 24 اور 25 کے بنیادی حقوق کے برعکس ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ان تمام ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2022 میں اس درخواست پر سماعت شروع کی تھی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 40 سے زیادہ سماعتوں کے بعد رواں برس 6 ستمبر کو اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اپنے 15 ماہ کے اقتدار میں اتحادی حکومت نے 67 ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور کروائے، جن کے تحت الیکشن کمیشن، نیب، سپریم کورٹ اور معیشت کے علاوہ سرکاری ملازمین کے لیے قانون سازی کی گئی۔ 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرتے ہوئے پی ڈی ایم جماعتوں اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت نے اگلے ہی روز شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ موجودہ حکومت اپنے کرپشن کیسز معاف کرانے اور انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے قانون سازی کرے گی، اور تحریک انصاف کے دور میں بنائے گئے قوانین کو ریورس کر دے گی۔ یہ تاثر اس وقت درست ثابت ہوا جب حکومت نے پاؤں جماتے ساتھ ہی نیب اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم شروع کر دی۔ 15 ماہ کے دوران پی ڈی ایم حکومت نے 3 مرتبہ نیب قوانین جبکہ 2 دفعہ انتخابی قوانین میں ترامیم کی، جس سے نہ صرف ان جماعتوں کی قیادت کو سیاسی فائدہ ہوا بلکہ بہت سے لوگوں کے مقدمات بھی ختم ہوئے۔ آئیے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ نیب ایکٹ میں ترامیم ہوئی کیا کیا۔ مئی 2022 میں حکومت نے نیب قوانین میں پہلی ترمیم کی، جس کے تحت نیب کے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے نیب کو پابند بنایا گیا کہ وہ گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرے گا۔ کسی بھی معاملے پر نیب 6 ماہ کے اندر اندر انکوائری مکمل کرنے کا بھی پابند ہوگا۔ اس طرح ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے 14 یوم کر دی گئی۔ وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے، جبکہ چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی یا صوبائی کابینہ کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی
اور کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیے گئے۔ اس بل کے تحت ایک ہی شخص کی چیئرمین نیب کے لیے دوبارہ تقرری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اگست 2022 میں حکومت نے نیب قوانین میں دوسری ترمیم کی، جس کے تحت احتساب عدالت کے ججز کی تقرری سے متعلق صدر کا اختیار بھی واپس لے لیا گیا، جبکہ ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لیے کسی سرکاری ایجنسی سے مدد لینے کا نیب کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا۔ بل کے تحت ملزم کا ٹرائل صرف اس کورٹ میں ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کے تحت لین دین ریاستی ملکیت کے اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر نہیں ہوگا۔ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا۔ صدر وفاقی حکومت کی سفارش پر پروسیکیوٹر جنرل مقرر کرے گا۔ بل کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب ریفرنس دائر کرے گا۔ یہ حتمی ریفرنس ہوگا اور کوئی اضافی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا۔ اضافی ریفرنس صرف عدالت کی اجازت سے دائر ہوگا۔ مئی 2023 میں حکومت نے نیب ایکٹ میں تیسری مرتبہ ترمیم کی اور چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں اختیار دیا کہ وہ نیب کے اختیار میں نہ آنے والے کسی بھی مقدمے کو متعلقہ ادارے یا اتھارٹی کو کارروائی کے لیے بھجوا سکتے ہیں، جہاں اس مقدمے کے تحت کارروائی آگے چلائی جا سکے گی۔ نیب عدالت سے مقدمے کی واپسی پر متعلقہ محکمہ یا اتھارٹی اپنے قوانین کے تحت مقدمہ چلا سکے گا۔ احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 اور 2023 سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ ہو چکا وہ نافذ العمل رہیں گے۔ نیب انکوائری کے بعد مطمئن نہ ہونے پر چیئرمین نیب متعلقہ عدالت کو کیس ختم کرنے اور ملزم کی رہائی کے لیے منظوری کے غرض سے بھیجنے کے مجاز ہوں گے۔ نیب ایکٹ میں چوتھی ترمیم آرڈیننس کے ذریعے کی گئی، جس کے تحت 14 روز کے ریمانڈ کی مدت بڑھاتے ہوئے اسے 30 دن کر دیا گیا۔ آئیے اب ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ ان ترامیم سے کون کون مستفید ہوا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ترامیم سے جن جن سیاستدانوں کو فائدہ پہنچا ان میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، سابق رکن اسمبلی گلگت بلتستان جاوید حسین، لیاقت علی جتوئی، سابق گورنر کے پی مہتاب احمد خان، سابق وزیر صحت گلگت بلتستان گلبہار خان شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، فرزانہ راجہ، آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کا بیٹا بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، ظفر گوندل، صادق عمرانی، نواب اسلم رئیسانی، لشکر رئیسانی، اسفندیار کاکڑ، ارباب عالمگیر، آسمہ ارباب عالمگیر اور شیر اعظم وزیر کو بھی نیب ترامیم سے فائدہ پہنچا، جبکہ پی ڈی ایم حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کی جانب سے کی گئی ترامیم کا سب سے پہلا فائدہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تمام نیب کیسز جہاں سے رکے تھے وہیں سے شروع کیے جائیں گے، یعنی کہ سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس فیصلے کا میرے خیال میں تمام پاکستانی خیر مقدم کریں گے، کیونکہ ایک فیلنگ یہ تھی کہ جیسے پیپل آف پاکستان ہیو بین رابڈ، وہ تمام عہدیداران جو بدعنوانی میں ملوث ہیں، جن نے کرپشن کی ہے، ان کے مقدمات چلنے چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اور پاکستان سے، حکومت سے، پاکستانیوں سے جو بھی پیسہ لوٹا گیا ہے وہ ان کو واپس ملنا چاہیے۔ اس فیصلے کی کچھ پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان واپسی کے لیے پر تول رہے تھے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یقیناً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ واپس آئیں یا نہ آئیں۔ واپس آئے تو نیب کے مقدمات ان کے منتظر ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری بھی یقیناً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ اس فیصلے کا آنے والے الیکشنز پر کیا اثر ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بدعنوانی کی ہے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔